السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو اس لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے عزیز مولانا غلام نبی صاحب نے اعدادیہ ثانی درس کا انتظام کیا ہے، جس کے اندر کے اعدادیہ سے لے کر ثانیہ تک طلباء کو آن لائن پڑھایا جائے گا۔ تو جس کی ذمہ داری کچھ مجھے بھی سپرد کی گئی ہے، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو نبھا سکوں۔ تو جو آج کی ہماری گفتگو رہے گی وہ علم منطق سے متعلق رہے گی۔ تمام تر جو دینی طلباء ہیں وہ جانتے ہیں کہ علم منطق سے بے رغبتی کا جو مرض ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ طلباء تو طلباء، بعض اساتذہ بھی علم منطق سے متنفر نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اتنی بے رغبتی اور بے توجہی یہ دینی مدارس کے طلباء کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ تمام تر متعلمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم منطق پر توجہ دیں اور اس کے جو قوانین و اصطلاحات سے ہیں ان سے واقف ہوں۔ چونکہ علم منطق کے قوانین اور اصطلاحات کے بغیر جو صلاحیتیں ہیں وہ سب کی سب ناقص و ناتمام ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کے قوانین اور اصطلاحات سے واقفیت کی جائے، جس کے لیے کم سے کم جو مرقات کتاب ہے اس کو پڑھنا تو لازمی ہی ہے۔ اس لیے ہم سب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو عام فہم زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے قواعد سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں 6 اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہوں گا جو کہ علم منطق سے تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، میں گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے آج مختصر انشاءاللہ جو میں کام انجام دینے کے لیے جا رہا ہوں اس کا تعارف کرا رہا ہوں۔ سب سے پہلے کہ علم منطق کی تعریف، چونکہ اگر علم منطق کی تعریف کو یا کسی بھی علم کی تعریف کو نہ جانا جائے تو اس علم کا طلب کرنا ایک مجہول ہو جاتا ہے، یعنی وہاں پر جو مجہول شے کو طلب کرنا لازم آ جاتا ہے۔ دوسری چیز موضوع، کیونکہ اگر موضوع کسی بھی علم کا معلوم نہ ہو تو اس علم کو دوسرے تمام علوم سے ممتاز کرنا ممکن نہیں۔ تیسری چیز، اس علم کی غایت، یعنی علم منطق کو یا دیگر علوم کو جو بھی ہو، خاص کر ہم اس علم کی بات کرتے ہیں کہ اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے۔ غرض و غایت اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ تمام تر چیزوں کو ترک کر کے اپنے خاص مقصد پہ دھیان دیا جائے اور احساس کمتری کا شکار بھی نہ ہوا جائے، چونکہ جب کسی بھی چیز جو ہم کر رہے ہیں، جس کام کو، اس کا ہمیں مقصد معلوم ہوگا تو ہم آسانی سے اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس علم کا واضح کون ہے، یعنی اس علم کو کس نے وضع کیا۔ تو میں بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس علم کو جس نے وضع کیا اس شخص کا نام ارسطاطالیس ہے، جس کو کہ ارسطو بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ارسطاطالیس جو ارسطو ہے یہ شاگرد ہے افلاطون کا، حکیم افلاطون کا، اور حکیم افلاطون یہ شاگرد ہے حکیم سقراط کا،
اور حکیم سقراط یہ شاگرد ہے فیثاغورس کا، اور فیثاغورس یہ شاگرد ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ تو یہ تھے معلم اول جن کو ارسطو کہا جاتا ہے۔ علم منطق کے معلم ثانی جن کو عام طور پر فارابی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا پورا نام محمد بن ترخان فارابی ہے، اور علم منطق کے معلم ثالث وہ مشہور شخص ابو علی بن سینا ہے۔ تو یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے علم منطق کو مدون کیا، علم منطق کو وضع کیا۔ پانچویں بات میں بتانا چاہوں گا علم منطق کا مقام و مرتبہ۔ علم منطق کی جو اہمیت ہے اس کو میں بتانا چاہوں گا، تو ایک قول نقل کروں گا، امام راضی خود فرماتے ہیں من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ له فی العلوم۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ جس نے علم منطق کو نہیں پہچانا تو اس کے علوم میں وسعت پیدا نہیں۔ نیز قرآن و حدیث کے اندر بکثرت منطقی انداز میں دعووں کو ثابت کیا گیا ہے، اور بہت سارے دلائل کلام مقدس کے اندر منطقی انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ تو یہ مختصر سی اہمیت علم منطق کی۔ چھٹی بات جو آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے مصنف کا تعارف۔ تعارف کس لیے کرایا جاتا ہے؟ اس لیے تاکہ جو کتاب آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی عظمت مصنف کو دیکھتے ہوئے آپ کے دل میں اتر جائے۔ تو اس کتاب کے مصنف کا نام جس کا نام مرقات ہے، اس کے مصنف کا نام حضرت علامہ محمد فضل حق خیرآبادی، اور آپ کا شجر نسب 14 واسطوں سے حضرت شاہ ولی اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور 33 واسطوں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک جا ملتا ہے۔ تو یہ مختصر سی گفتگو آج کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، یہ صرف اس لیے کی تاکہ آپ لوگوں کو مشن کا پتہ معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کتاب جب ہم مل کر پڑھیں گے تو یہی امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ تمام تر گوشوں پر اس کی گفتگو کی جائے گی، اور عام فہم زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم۔